اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرنے کے وقت ملک الموت کا آنا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، مرنے کے وقت شیطان کا دھوکہ۔ دوستو، ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ دوستو، چلتے ہیں، کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے وقت ملک الموت کا آنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت اس کے منہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرنے والا کہتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں موت ہوں، تجھے لینے آئی ہوں، اب تجھے دنیا سے نکالوں گی اور تیری اولاد کو تجھ سے جدا کروں گی، تو تیری عورت کو بیوہ کروں گی، تیرے مال غیروں کو دلواؤں گی جس کو تو نے جمع کیا ہے اور خدا کے راہ میں نہ دیا۔ موت کی یہ باتیں سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے، اللہ اکبر، پھر منہ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا ہوں، میں وہی موت ہوں کہ جس نے تیرے باپ دادا کو دنیا سے نکالا تھا۔ یہ ملک الموت کہتے ہیں میرے بھائیوں، بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا بڑی دغا باز ہے، پھر دنیا ایک صورت میں بنا کر آتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائیوں، اور کہتی ہے کہ اے بے شرم، تو نے میرے اندر رہ کر خدا کی نافرمانی کی، حلال اور حرام میں فرق نہ کیا، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا۔ میں تجھ سے تیری بدکاموں کی وجہ سے ناراض ہوں، بدکام تو نے کی اور دغاباز مجھ کو بتاتا ہے۔ یہ دنیا کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر مال آ کر کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو بری طریقے سے کمایا۔ مال بھی دھوکے دیتے ہیں میرے بھائیوں، اور میں دوسرے کے قبضے میں چلا جاؤں گا اور دنیا سے ہاتھ خالی چلا ہے۔ پھر ملک الموت اس کے جان نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حشر ہے وہ جب ملک الموت کسی کی جان نکالتے ہیں۔ اگر ایماندار اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے، مومن ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے اپنے زندگی میں اس نے لایا ہے، اور علماء کی عزت کی، قرآن کی عزت کی، دین کی عزت کی، دنیا کے بڑے لوگوں کی عزت کی، چھوٹوں پر شفقت کی میرے بھائیوں، تو ایسے آسانی سے نکالتے ہیں اس کی جان جیسے اوڑے میں سے بال نکالا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بے ایمان اور نافرمان ہے تو ایسی سختی سے نکالتے ہیں کہ جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچے جائے۔ کیسے وہ پھنستے ہیں میرے دوستو، ایسے اس جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، غلط فحشی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسی اس کو جان نکالیں گے ملک الموت۔ جب اس کا جان نکالنے کا وقت آئیں گے، ایسی جیسے کسی کوئی چادر کانٹوں میں پھنسا ہوا ہے، پھر اس کو کھینچ کر باہر لائیں گے۔ لیکن دوستو، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتا۔ اب مرنے کے وقت دیکھو، مرنے کے وقت شیطان کا دھوکہ، شیطان کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا شاندار ہیں۔
کہ مرنے کے وقت مرنے والے کو ایسا پیاس لگتی ہے، جب انسان مر جاتا تو ایسی پیاس لگتی ہے کہ مرنے والا بہت بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اندر چین نہیں رہتا۔ شیطان پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ اس کو دیتا ہے، وہ اس سے پانی مانگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، یعنی انسان شیطان سے پانی مانگتا ہے۔ اس وقت جب انسان مرتے ہیں تو پیاس لگتی ہے تو شیطان پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ اس کو دیتے ہیں، لیکن دینے سے پہلے یہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہہ دے تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ کیسا دکھ ہے میرے بھائیو! بس جس آدمی نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اس کے حکموں کو نہ مانا وہ کہہ دیتا ہے، اور جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کے حکموں کو مانا اور پہچان لیتا ہے وہ یہ کہتے ہیں اور نہیں کہتے ہیں اور اپنے ایمان پر ثابت رہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ آپ ایسے سمجھے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان مرتے وقت جب ملک الموت آتا ہے میرے دوستو، پھر اس کو ایک پانی کی گلاس، اس کے شیطان پانی کی گلاس لا کر اس کو دیتے ہیں۔ جب انسان اس کو کھینچ لیتا ہے تو اس سے پہلے وہ کہتا ہے، نہیں پہلے آپ یہ کہہ دو، شیطان کہتا ہے پہلے آپ یہ کہہ دو کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ جب آدمی کمزور ہوتا ہے، جب آدمی دین پر نہیں چلتا ہے، جب آدمی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکموں کو نہیں مانتا ہے دنیا میں، تو وہ کہتے ہیں ہاں تو خدا ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے پھر۔ لیکن جس نے اللہ کو مانا، اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ کو پہچانا، اللہ کے حکموں کو پہچانا، اللہ کے حکموں کو مانا، وہ شیطان کو کہتے ہیں نہیں تو خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، وہ ہے واحد، وہ ہے احد، وہ ہے اللہ۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ایک ولی کی حکایت۔ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہونے لگی تو ان کے مریدوں نے ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تیسری بار کہنے کا جواب میں انہوں نے کہا میں نہیں کہتا۔ اللہ اکبر! ابو زکریا اتنے بڑے مفسر، وہ کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر! سارے مرید حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتا۔ تھوڑی دیر میں ان کا ہوش آیا اور مریدوں سے فرمایا کہ تو مجھ سے کچھ کہتے تھے۔ مریدوں نے کہا کہ ہم آپ کو کلمے پڑھنے کو کہتے تھے، آخر آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں کہتا۔ اللہ اکبر! جب امام غزالی نے یہ بات سنی، مریدوں کو ایسے لگا تو اس نے فرمایا، پھر حضرت صاحب نے مریدوں سے فرمایا، یعنی ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں سے فرمایا، اے میرے عزیزو، اس وقت مجھ کو بڑی تیز پیاس لگی ہوئی تھی اور شیطان پانی کا پیالہ بھر کر میرے سامنے لایا اور کہتا تھا کہ یہ کہہ دے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ جیسے میرے بھائیو ہم نے ویڈیو سے پہلے بتایا کہ مرنے کے وقت شیطان کا دھوکہ کیسا ہوتا ہے، ایسے اسی کے ساتھ ہوا۔ لیکن میرے بھائیو ایمان دیکھو حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہتے ہیں، اے عزیزو، اس وقت مجھ کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی اور شیطان پانی کا پیالہ بھر کر میرے سامنے لایا اور کہتے تھے کہ یہ کہہ دے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ جب تجھ کو پانی دوں گا، میں نے دوبارہ اس طرف پھیرا تو منہ پھیر تیسری بار، پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نہیں کہتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے یہ نہیں کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں نہیں کہتا، لیکن اس نے جو شیطان نے اس کو دھوکہ دیا تھا، اس نے شیطان کو جواب دیا کہ میں یہ نہیں کہتا۔ بس
وہ بے ایمان بے امید ہو کر بھاگ گیا۔ کون بھاگ گیا یہ بات ذہن میں ڈالنا، شیطان بھاگ گیا، جو بے ایمان ہے وہ بے امید ہو کے بھاگ گیا۔ اللہ تعالی نے اس وقت کے امتحان میں میری مدد فرمائی اور دشمن سے مجھ کو بچایا۔ اب تم سب گواہ رہو، میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ یہ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس وہ بھاگ گیا، وہ نامراد بے امید ہو کر بھاگ گیا۔ اس وقت اللہ نے میری امتحان لی اور اللہ نے میری امتحان میں میری مدد کی۔ اب میرے مریدو، اب تم اے عزیزو، اب تم شہادت رہو، گواہ رہو کہ اب میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمے پڑھتے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا مبارک موت ہے اللہ کے پیارے بندوں کی۔ اے انسان، تو بھی خدا سے ڈر اور اللہ والوں سے سبق حاصل کر۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے اس ویڈیو میں کہی، جیسے مرنے کے وقت ملک الموت کا آنا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مرنے کے وقت شیطان کا دھوکہ، ایک ولی کی حکایت، اور اس میں ہم نے بات کی حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے وفات کے وقت کیا شیطان نے کیسے دھوکہ دیا۔ دوستو، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوں گے، جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملہ آ جائیں گے۔ جب ہمارے ایمان تازہ ہو، جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے مدد و فضل و کرم سے حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایسی مبارک موت حاصل کریں گے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہوں گے، تو پھر آپ کیا، مجھے بھی پھر جیسی موت دیکھنے پڑے گی جیسے شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ تو آج میں کیا کہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو۔ اس ویڈیو سے آپ کو بھی انشاءاللہ آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ میں بھی کروں گا، اور جتنے آپ شیئر کرو وہ لوگ بھی ان پر عمل کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتے ہیں تو پیچھے اس کو کچھ نہیں رہتا، نہ مال نہ اولاد کچھ دیتا ہے، لیکن جو اس نے دین کی کام کی، دین کی خدمت کی، پھر وہ جب آگے جاتا ہے تو وہ ثواب اس کو ملتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، چاہے لائک کرو، کمنٹ کرو یا سبسکرائب کرو، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہی کہ یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کی زندگی بدلے، جن لوگوں کی زندگی میں اثر ہو، ہمیں بھی ثواب مل جائیں گے اور آپ کو بھی ثواب مل جائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، پورے امت مسلمہ کو بھی دین پر چلنے کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔